کراچی میں زمان ٹاؤن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کورنگی نمبر 6 سے ایک ہی خاندان کے 2 خواتین سمیت 6 انتہائی مطلوب منشیات فروش گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان منشیات فروشی کے جرائم میں پہلے بھی جیل جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی میں پولیس ہیڈ آفس کے قریب پیزا شاپ لوٹ لی گئی۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع پیزا شاپ پر ڈکیتی کی واردات۔ ملزمان نے آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع پیزا شاپ میں چند سیکنڈ میں واردات کی اور بآسانی فرار ہو گئے۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ملزمان موبائل اور رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ آئین کے مطابق نگران حکومت کا فیصلہ اتحادی جماعتوں سے مل کر کرنا ہے۔ آج اپوزیشن لیڈر سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اپوزیشن لیڈر سے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ نام وقت سے پہلے پبلک نہیں کریں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ دوسری پارٹیوں کی طرح اپنی کارکردگی عوام کے پاس لے کر جائیں گے۔ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کے انکشافات۔ عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا، ڈائری میں سب درج۔ بشرا بی بی نے دعائیہ الفاظ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی۔ دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن دیتی رہی۔ مبینہ ڈائری میں کہا گیا اگر گورنر راج لگائیں گے تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے۔ اگر گورنر راج لگائیں تو پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ مبینہ ڈائری کے مطابق اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے سکے۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے پر بشرا بی بی کا مکمل کنٹرول۔ چیئرمین پی ٹی آئی کس وقت کیا اور کیسے کھائیں گے، مبینہ ڈائری میں احکامات درج۔ ڈائری میں لکھا کہ صبح اٹھتے ہی قہوہ، شہد اور جوس پینا ہے۔ دوپہر کو وٹامنس کے ساتھ صرف کباب، گوشت اور مچھلی کھانی ہے۔ ڈائری میں دودھ کے بارے میں بشرا بی بی کی عجیب منطق سامنے آئی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا بشرا بی بی کی ڈائری منظر عام آنے پر رد عمل۔ کہا سابق خاتون اول بشرا بی بی کی ڈائری بنی گالا سیکریٹریٹ کا بلیک باکس۔ بیوٹی باکس کی بجائے بلیک باکس نے اندر کی کہانی کھول دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ناکامی کے پیچھے مرشد بشرا بی بی کا ہاتھ ہے۔ ڈائری والی سرکار نے پی ٹی آئی سرکار کا خوب تختہ الٹایا۔ بشرا بی بی کی ڈائری امام دین کی شاعری ثابت ہوئی۔ اس ڈائری کے منظر عام پر آنے سے بشرا بی بی کے نام نہاد پیر بننے کے ڈرامے کا ڈراپ سین۔ توہم پرستی نے اس ملک کو 4 سال یرغمال بنائے رکھا۔ کبھی جنتری، کبھی زائچی اور کبھی ڈائری، پی ٹی آئی کی سیاست کا کل خلاصہ۔ سندھ اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ کی سفارش پر صوبائی اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کیے۔ اسمبلی تحلیل کا نوٹیفکیشن جاری۔ سندھ اسمبلی کا مقررہ مدت سے 1 روز قبل تحلیل کی گئی۔ سندھ اسمبلی کی مدت 4 سال 11 ماہ اور 29 دن رہی۔ سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کا چناؤ۔ پی پی کی جانب سے صدیق میمن اور سابق جسٹس مقبول باقر کا نام سامنے آ گیا۔ شعیب صدیقی، سابق سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاکہ اور ڈاکٹر صفدر عباسی جی ڈی اور ایم کیو ایم کے متفقہ امیدوار۔ سندھ اسمبلی نے موجودہ دور میں 135 سرکاری اور 1 نجی بل پاس کیا۔ ایوان میں مجموعی طور پر 879 قراردادیں جمع ہوئی، 71 پاس ہوئیں۔ 90 نجی بلوں میں سے 1 ہی پاس ہوا۔ درجنوں تحریک التوا جمع ہوئی مگر بحث صرف 12 پر ہوئی۔ 7 تحریک استحقاق ایوان میں پیش ہوئی، 1 پر کارروائی ہوئی۔ 5 سالوں میں 11 گھنٹے طویل اور 5 منٹ کے مختصر ترین اجلاس بھی ہوئے۔ مختلف محکموں سے متعلق 8000 سے زائد سوال جمع کرائے گئے، جن میں سے 2600 کے قریب سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ سندھ حکومت کے 5 سال آسان نہیں تھے۔ سندھ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، کیسز بنائے گئے۔ سندھ حکومت نے بہتر انداز میں مشکلات کا مقابلہ کیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی سے الوداعی خطاب. کہا مخالفین نے سندھ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی. اسمبلی کی کارروائی کو مختلف بہانوں سے روکنے کی کوشش کی گئی. روز کہا جاتا تھا مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہٹنے والا ہے، مگر چیئرمین صاحب نے ہمت بڑھائی. میں جیل بھی گیا تو وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہوا. کابینہ سے خطاب میں کہا 2002 میں سیلاب کی تباہی دیکھ کر ہمت ہار گیا تھا. قیادت کابینہ اراکین اور انتظامیہ نے حوصلہ بڑھایا. 3 ماہ بعد واپس آ کر دوبارہ عوام کی خدمت کا سلسلہ شروع کریں گے. بلوچستان اسمبلی کی 5 سالہ آئینی مدت مکمل. بلوچستان میں نگران وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ حتمی راؤنڈ آج متوقع. وزیر اعلیٰ کی اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور پارٹی کے دیگر پارلیمانی ارکان سے مشاورت. BNP منگل کے حمل کرمتی اور جمعیت علماء اسلام کے عثمان بادینی نگران وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آج اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ سے پہلی ملاقات بھی متوقع. وزیر اعلیٰ KP کے مستعفی ہونے کی اطلاعات. صوبے میں آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ. گورنر خیبر پختونخوا نے نگران کابینہ مشیر اور معاونین خصوصی کے استعفے منظور کر لیے. نگران وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر کابینہ ارکان سے استعفے لیے. مستعفی کابینہ ارکان میں 14 نگران وزیر اور 11 مشیر اور معاونین خصوصی شامل. معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے. ہم سب نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا. ہم الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا. اگر ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتے تو ملک کے حالات ابتر ہو جاتے. 9 مئی پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی. اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو چھپ کیسے گیا؟ اس پر سوچنے کی بات ہے. سائفر کے معاملے کی وجہ سے دنیا بھر میں ہماری جگہ ہسائی ہوئی. آج راجہ ریاض کو دعوت دوں گا کہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ بہتر انداز میں طے ہو جائے. افسوس کی بات ہے کہ صدر مملکت نے مجھے خط لکھا. ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا لازم قرار. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ ریویو ایکٹ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے. ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ایکٹ کے خلاف دائر تمام درخواستیں منظور. فیصلے میں چیف جسٹس نے کہا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی. ایکٹ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز اور آئین پاکستان سے متصادم ہے. قانون سازی کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ طے شدہ اصول ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیل یا اضافہ نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے. عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ آئین کا تحفظ اور دفاع کریں. عدالتوں کو آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. 87 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں 33 صفحات پر مشتمل جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی شامل. پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ میں کہا گیا پارلیمنٹ کا اختیار قانون سازی اور سپریم کورٹ کا رولز بنانے کا اختیار برابر ہیں. نظر ثانی اپیل نہیں ہے. کیا قانون سازوں کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ اصول ہے عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں. جو فیصلے حتمی ہو چکے ہیں ان پر نظر ثانی مقررہ مدت کے بعد دائر نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی واپسی کا کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں افسوس ہے سپریم کورٹ نے ریویو ججمنٹ ایکٹ کا فیصلہ اسمبلی مدت ختم ہونے پر دیا. نواز شریف واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے. 16 ماہ متعدد چیلنجز کا سامنا رہا. PTI حکومت کے غیر دانشمندانہ فیصلوں اور غفلت سے ملک مشکلات کا شکار ہوا. سپریم کورٹ نے پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا. سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئین میں طریقہ کار واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے. اس مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوں گے. پارلیمان کے اختیار میں بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں. سمجھ سے بالاتر ہے. جس ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی کہا جا رہا ہے دوسرا آپریشن بھی اسی سے کرایا جائے.
فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ فیصلے کے خلاف ریویو کے لیے 20 دن کے میعاد ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نااہلی کی سزا 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قانون سازی پارلیمان کا اختیار، مداخلت ناقابل قبول ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ کہا، جو بینچ فیصلہ کرے وہی ریویو سنے، اصول انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ بینچ کی تشکیل کے لیے فرد واحد کے اختیار نے انصاف کو بارہا پامال کیا۔ آج کے فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ ہی میں ہوگا۔ احسن اقبال نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ یہی وہ فیصلے ہیں جو عدلیہ کی توقیر کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ایک مخصوص ججز کا گروپ ہے جو مخصوص قسم کے فیصلے دے رہا ہے۔ یہ انصاف کے ساتھ بدترین سلوک ہے۔ مہنگائی اتحادیوں سے بھی کم نہ ہو پائی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 31% تک پہنچ گئی۔ 29 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 17 کی قیمتیں مستحکم رہی۔ پیکٹ والا دودھ 28 روپے مہنگا، دالیں 2 سے 15 روپے تک مہنگی، چینی فی کلو 3 روپے، زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 9 روپے کا اضافہ۔ سبزی کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ 5 سال کے دوران مہنگائی نے عوام سے کھانے کے سواد بھی چھین لیا۔ ABN نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ PTI دور میں چینی 86 روپے فی کلو تھی، جو PDM دور میں 150 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ PTI نے گھی 323 روپے فی کلو مہنگا کیا۔ PDM حکومت نے گھی کی قیمت 559 فی کلو تک پہنچائی۔ PTI دور میں 20 کلو آٹا 1172 روپے کا تھا، جو PDM دور میں بڑھ کر 2824 روپے کا ہو گیا۔ PTI نے گائے کا گوشت 243 روپے، بکرے کا گوشت 488 روپے مہنگا کیا۔ PDM حکومت بکرے کا گوشت 1652 روپے، مرغی کا گوشت 564 کلو پر چھوڑ گئی۔ PTI دور میں لہسن 200 روپے فی کلو ملتا رہا۔ PDM دور میں لہسن فی قیمت 440 روپے فی کلو تک پہنچی۔ PTI دور میں حکومت میں دال مسور 103 روپے، دال چنا 48 روپے، تازہ دودھ 32 روپے فی لیٹر مہنگا۔ PDM دور میں دال مسور 250 روپے فی کلو، دال ماش 380 روپے کلو، دال چنا 243 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ چیئرمین PTI سے ملاقات کے لیے مناسب آرڈر پاس کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملاقات کی اجازت نہ دینے کے کیس میں ریمارکس، وکلا سے استفسار کیا، کیا ہو گیا شیر افضل صاحب؟ وکیل نے کہا، مائی لارڈ، وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عدالتی آرڈر کے مطابق ہم گئے تو FIR درج کر دی گئی۔ 30 سال کی وکالت کے بعد سپاہیوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہماری گریس کے خلاف ہے۔ ویسے آپ دونوں میں سے کون یہ کر سکتا ہے؟ عدالت کا مسکراتے ہوئے وکیل شیر افضل مروت سے مکالمہ، ریمارکس دیے، باقی کیسز کے ساتھ یہ کیس بھی سنیں گے۔ چیئرمین PTI کی اٹک جیل منتقلی کا پنجاب حکومت کا خط اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ 9 مئی واقعات کے 7 مقدمات میں چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ملزم کی جیل سے طلبی اور عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت منسوخ نہ کرنے کی استدعا۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے، آپ میرا حال ہمایوں دلاور جیسا کریں گے، دلائل دیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، عدالتی حکم پر حراستی اور سزا یافتہ ملزمان روانہ پیش کیے جاتے ہیں، درخواست گزار کو بھی جیل سے طلب کر لیا جائے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ سزا یافتہ پیش نہیں ہوتے، عبوری ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ جب آپ کے موکل باہر تھے تو عدالت آتے ہی نہیں تھے، ہم تو سزا یافتہ کا ٹرائل بھی جیل میں ہی کرتے ہیں۔ جنرل ہسپتال میں زیر علاج گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ کی پلاسٹک سرجری کا دوسرا سیشن۔ انتظامیہ کے مطابق آج بچی کے زخموں کی اینٹی بایوٹک ڈریسنگ کی جا رہی ہے۔ ہر ڈریسنگ کے 24 سے 48 گھنٹے بعد دوسری ڈریسنگ ہوگی۔ پہلے 2 زخموں کی صفائی کی گئی، زخموں کے ٹھیک ہونے تک یہ پروسیس جاری رہے گا۔ میو اور جناح ہسپتال کے پلاسٹک سرجنز کی اسپیشلسٹ ٹیم رضوانہ کی سرجری میں مصروف۔ سندھ بھر میں قیدی بچوں کے لیے سندھ چلڈرن ایکٹ پر عمل درآمد سے متعلق درخواست۔ سندھ حکومت کی جانب سے جواب داخل نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔
جواب داخل کیوں نہیں کیا؟ بار بار چیف سیکرٹری کو بلانا پڑتا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت نے سندھ حکومت سے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ اگر 1 ہفتے میں جواب جمع نہیں کرایا گیا تو چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کریں گی۔ عدالت کے ریمارکس۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق قانون کے تحت سندھ بھر کے ہر ضلع کی جیل میں 1 ریمانڈ روم ہوگا۔ اس وقت سندھ بھر میں 106 بچے قید، صرف کراچی میں 31 بچے ریمانڈ روم میں ہیں۔ کراچی کے علاوہ باقی اضلاع میں بچے بڑی عمر کے قیدیوں کے ہمراہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ 13 برس گزر گئے ہیں، بچوں کے لیے ہر ضلع کی جیل میں ریمانڈ روم نہیں بنائے گئے۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل لینا میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ 5 سال مکمل ہونے پر پورے ایوان کو مبارکباد۔ کہا سندھ اسمبلی میں ہر رکن کو بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ اسپیکر اسمبلی نے ہر رکن کے ساتھ انصاف کیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آج بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہماری پوری قیادت سرگرم تھی۔ ہم نے عوامی خدمت ووٹ کے لیے نہیں کی۔ کراچی سے کشمور تک جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، کیا سندھ کے عوام خوش ہیں؟ اپوزیشن رہنما سندھ اسمبلی رانا انصار کا الوداعی خطاب۔ کہا 18ویں ترمیم کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے، اب بھی وقت ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر چارٹر آف عوام پیش کریں۔ بے روزگاری بہت بڑھ گئی، اسٹریٹ کرائم تیزی سے بڑھا، کیا امداد دے دینے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ 15 سال میں ایسی کوئی پالیسی نہیں دیکھی۔ سندھ حکومت نے جو کچھ کام کیے وہ قابل تحسین ہیں۔ سندھ اسمبلی کا الوداعی گروپ فوٹو سیشن میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پی ٹی آئی، تحریک لبیک، ایم ایم اے کے ارکان شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان، پی ٹی آئی سے نکالے گئے ارکان بھی الوداعی گروپ فوٹو میں شریک ہوئے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد منظر سے غائب ہونے والے پی ٹی آئی ارکان گروپ فوٹو میں شریک نہیں ہوئے۔ اندرون سندھ کچے میں ایڈوکیٹ کے مبینہ اغوا کے خلاف کراچی سپر ہائی وے پر احتجاج۔ مظاہرین کا ایڈوکیٹ حکمت اللہ محسود کو کچے کے ڈاکوں سے بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ ایڈوکیٹ حکمت اللہ محسود کو کنکوٹ میں اغوا کیا گیا۔ مظاہرین نے سپر ہائی وے کے دونوں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر کے احتجاج کیا۔ سپر ہائی وے کے اطراف ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ 16 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید شامل۔ اعظم خان اب وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں 2 جج تبدیل ہوئے۔ عطا تارٹ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو چوری پر سزا ہوئی، جواب نہیں دے رہے۔ جج نے آپ سے چوری کا پوچھا، آپ کو چوری کے الزام میں قید ہوئی۔ توشہ خانہ کے تحائف کو بلیک مارکیٹ میں بیچا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن استغاثہ کیس کی سماعت۔ ملزموں کو پیش نہ کرنے پر ڈی آئی جی آپریشنز کو شو کاز نوٹس جاری۔ گزشتہ سماعت پر ڈی آئی جی کو تمام ملزموں کو خود پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم پر عمل کے بجائے آج 24 ملزم غیر حاضر ہیں۔ عدالت کا استفسار، غیر حاضری پر 24 ملزموں کے ضمانتی مچلکے منسوخ۔ سابق ایس پی عمر ورک سمیت 4 ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر دلائل بھی طلب۔ 18 اگست کو تمام ملزمان کو پیش کرنے کا حکم۔ استغاثہ میں مجموعی طور پر 124 ملزم نامزد۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہ دینے کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی لاہور، آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ محض نوٹیفیکیشن کے ذریعے کس طرح پیٹرول دینے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کی پابندی کروانا ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ درخواست گزار۔ یوم آزادی شایانہ شان اور قومی جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تقریبات کو حتمی شکل دے دی۔ تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں۔ 13 اگست کی رات 12 بجے مینار پاکستان اور دیگر مقامات پر آتش بازی کی جائے گی۔ لبرٹی چوک لاہور میں بلند ترین اور سب سے بڑا قومی پرچم نصب کرنے کی منصوبہ بندی۔
محسن نقوی کہتے ہیں آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون کے دریا عبور کیے، پنجاب بھر میں یوم آزادی یادگار اور منفرد طریقے سے منائیں گے۔ جشن آزادی کی آمد، گلی محلوں میں سبز پرچموں کی بہار، کوئی جھنڈے اور بیجز لے رہا ہے تو کسی کو قومی پرچم کے رنگوں والے کپڑوں کی تلاش۔ بچے اپنا تصویر ABN نیوز کو واٹس ایپ کریں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ ایران نے امریکہ کے 5 شہریوں کو رہا کر دیا، وطن واپسی کے لیے بات چیت جاری۔ رہا کیے گئے امریکی شہری ابھی گھروں پر نظر بند ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا کہنا ہے کہ 5 امریکیوں کی رہائی کے معاہدے کا ایران پر عائد پابندیوں سے تعلق نہیں، ایران کو عائد پابندیوں میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ اس سے قبل کہا گیا تھا امریکیوں کو ایران چھوڑنے کی اجازت ایران کے $6 ارب غیر منجمد ہونے سے مشروط ہے۔ فائٹ کے معاملات میری اور زکربرگ کی فاؤنڈیشن دیکھے گی، لائیو سٹریم ایکس اور میٹا پر دکھائی جائے گی۔ ایلون مسک کا ٹویٹ، کہا کیمرہ مین دکھائی جانے والی ہر شے قدیم رومن ہوگی، جدید نہیں۔ میں نے اطالوی وزیر اعظم اور وزیر برائے کلچر سے بات کر لی، وہ تاریخی لوکیشن پر راضی ہیں۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی کپتان ماریہ خان نے سعودی فٹ بال کلب ایسٹرن فلیمنز سے معاہدہ سائن کر لیا۔ قومی فٹ بالر سعودی عرب میں پروفیشنل فٹ بال کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون فٹ بالر ہوں گی۔